اللہ وبرکاتہ۔ اچھا جی، تعوذ اور تسمیہ پڑھتے ہیں اور پھر دوسری نشست کا آغاز۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اعوذ باللہ اعوذ من باللہ من الشیطان الشیطان الرجیم الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم بسم اللہ اللہ الرحمن الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، آیت نمبر 7 جو ہے اس میں سے تھوڑے ساتھی جو ہیں کچھ الفاظ ایسے تھے جس کے اندر مشکل لگ رہی ہے اور خاص طور پر عبدالعاد کو لگی، تو وہ لفظ ہیں، میں اس کو پڑھتا ہوں۔ ایک تو بات یہ رکھنی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ آیات مسلمانوں کے لیے نازل کی ہیں۔ کن کے لیے نازل کی؟ ایمان والے دونوں کے مسلمانوں لیے۔ اور اگر ایگزیکٹ کرنا ہے تو مدینہ کے اس وقت کے مسلمان جس کے اندر مہاجرین بھی تھے، انصار بھی تھے جو ایمان لائے، اور یہود و نصارہ بھی تھے، ٹھیک ہے نا؟ اور ان میں سے یہود و نصارہ کو نکال دیں تو باقی کیا بن جاتے ہیں؟ انصار اور مہاجرین۔ اب مہاجرین کا جو لیول تھا ایمان کا وہ بہت پکا تھا، اور اس میں ہم یہ کہتے ہوئے کسی صورت میں بھی سب صحابہ کی عزت کر رہے ہیں، لیکن سمجھنے کے لیے ہم یہاں بات کر رہے ہیں، ورنہ صحابیوں کے رتبے جو بھی ہیں ان کا ایک ہی سرٹیفکیٹ اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا ہے کہ اللہ ان پر راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہیں، اور دوسری جگہ پہ ہے کہ تم اللہ سے ان سے راضی ہو جاؤ، تو ہم ان سے راضی ہیں، اللہ ان سے راضی، تو ہم کیا کریں گے؟ ناراض ہو کے تو اپنا کیا نام ہے ایمان کی کو خطرے میں ڈالیں گے؟ کیا خیال ہے؟ جی سر جی صحیح۔ ہاں جی، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ تو لہذا یہ جو الفاظ آ رہے ہیں نا، آمنو باللہ و رسولہ، کہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اس کا پھر مطلب کیا ہوا کہ وہ تو پہلے ہی ایمان لائے ہوئے تھے، تو اس کا مطلب سمجھنا ہے۔ جیسے دوسری جگہ پر آیا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، آمنو، ایمان لاؤ۔ اب یہ کیا اس کی تشریح ہمارے ڈاکٹر ذوالفقار صاحب آپ ہمیں سمجھائیں گے کہ کیوں کہا گیا کہ یا ایھا الذین آمنو آمنو؟ جی ڈاکٹر داؤد صاحب۔ جی سر، یہ اللہ تعالیٰ ایک قسم کا تھوڑا سا تنبیہ کر رہا ہے کہ اپنے ایمان کو مضبوط کرو۔ مضبوط کرو، چلو ٹھیک ہے۔ ایک دوسری چیز یہ ہے کہ ایمان کے تقاضے بہت سارے ہیں اور وہ آہستہ آہستہ سمجھ میں آتے ہیں، تو جو ایمان کے تقاضے ہیں وہ کچھ لوگ پورا کرتے ہیں، کچھ لوگ اس کو چھوڑ دیتے ہیں، بلکہ ہم یہ کہیں گے کہ یہ سورہ ہماری عکاسی کر رہی ہے جو ہم کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم ایمان تو اللہ تعالیٰ پر لے آتے ہیں، لا الہ الا اللہ ورسولہ، اور کہتے ہیں محمد الرسول اللہ، زبان سے لے آئے، لیکن دل کے اندر تصدیق جو ہے تھوڑی بہت وہ بھی کر لی۔ جی میری بات کا جواب دیتے جائیں ساتھ، جی ایسے ہی ہے۔ جی ٹھیک ہے۔ لیکن جب عمل کا وقت آیا کہ اب سود نہیں کھانا، انفاق فی سبیل اللہ کرنا ہے، اپنی جان دینی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے جہاد کی خاطر، تو وہاں پھر کیا ہوتا ہے؟ جی وہاں ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ جان بھی دینی ہے، یہ آخری چیز ہے جی۔ اور جان دینے والا جو ہوتا ہے وہ یہ ذہن میں رکھتا ہے کہ یہ جان جو میرے اندر ہے یہ اللہ کی ہے، میں اللہ کو واپس دے رہا ہوں۔ مال دینے والا مال جب دیتا ہے تو وہ حضرت ابوبکر بھی بن جاتا ہے جو پورا مال دے دیتے ہیں،
وہ حضرت عمر بھی بن جاتا ہے جو آدھا مال دے دیتے ہیں، اور وہ ابو عقیل بھی بن جاتا ہے انصاری رضی اللہ تعالی، کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا غزوہ تبوک کے اندر کہ بھئی تم اب اپنی اپنی چیزیں دو جہاد کے لیے، تو باقی کا تو میں نے بتایا، حضرت ابوبکر نے پورا دے دیا، حضرت عمر نے آدھا دے دیا، وہ الگ بات ہے، ڈائلاگ جو بھی آپ کے سامنے ہیں۔ ایک یہ صحابی تھے ابو عقیل انصاری، ان کا آپ کو پتا ہے، کون بتائیں گے کہ ان کی خاص خوبصورت چیز کیا ہے؟ یہ ساری رات پانی ہاں دیتے رہے ایک یہودی کے باغ میں کھجوروں کو۔ چشتی صاحب، چشتی صاحب، جی سر۔ آپ کی پیشانی پر ایک کس، اللہ جزاک تعالیٰ آپ اللہ۔ کو جزائے خیر دے۔ جی جی، تو اللہ تعالیٰ آمین۔ آپ کو جزائے خیر دے، آپ نے ہماری رہنمائی کی۔ یہ بیچارے انفاق فی سبیل اللہ کے لیے ساری رات ایک یہودی کے کنویں سے پانی نکالتے رہے، اور اس کے باغ کو یا جو بھی تھی اس کو سیراب کرتے رہے، اور صبح کھجوریں ملیں، اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ بھئی آدھی انہوں نے گھر میں دے دیں، اور وہ کھجوریں لے کے آ گئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا تو ان کی کھجوریں حضرت ابوبکر، حضرت عمر رضی اللہ تعالی، حضرت عثمان کا دیا ہوا مال اس کے اوپر بکھیر دیں، ایسے لگتا ہے جیسے سب کے اوپر چادر ان کھجوروں کی آ گئی۔ اب یہ بندہ جو تھا اس نے بہت زیادہ تو مال خرچ نہیں کیا، کیوں جی؟ بہت زیادہ نہیں کیا، جتنی اس کی طاقت تھی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا تو خلوص ہی الگ تھا نا، کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر ان کو امام بنا دیا لوگوں کا، تو وہ صدیق کے رتبے پر تھے۔ تو بہرحال، لیکن یہ ذہن میں رکھیے گا، صدیق کے رتبے پر ہوتے ہوئے بھی اگر وہ ہمارے لیے اسوہ بنتے ہیں تو ان کے اندر جو جذبات تھے، احساسات تھے، ان کے اوپر ان کا کنٹرول تھا، کیوں جی؟ جی سر۔ اور صحیح۔ ایمان کی کیفیت اتنی زیادہ تھی کہ یہ جتنا مال ہے یہ میرا نہیں ہے، یہ میرے اللہ کا دیا ہوا ہے، اللہ کا ہی ہے، کیوں جی؟ جی بالکل۔ اور جی میں نے سارا دینا ہے، سارا دینا ہے۔ یہ شاید اس ایک ہستی کے بعد کسی بندے نے بھی شاید نہیں کیا یہ، کیوں جی؟ جی اور پھر بالکل آدھا بھی صحیح۔ ہوا، لیکن جو ہمارے لیے رہا ہے وہ ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ کا مطلب یہ ہے کہ جیسا ایمان لانے کا حق ہے اس کے تقاضے ہیں، اور تقاضوں میں سے یہ ہے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے، لڑنے کی صلاحیت دی ہے تب، قابلیت دی ہے پلاننگ کرنے کی تب، یا اور اسلام کو ضرورت ہے، اور بڑی چیز جو ہے وہ ہمارے ذہن میں یہی آتی ہے کہ جو مال و متاع ہے، جو آپ کی جان ہے، اور جس کا اب میں نے بتانا یہ تھا کہ اور خرچ کرو اس میں سے جعلکم، اس اللہ نے تمہیں بنایا مستخلفین، جانشین، فی، اس چیز میں۔ یہ ترجمہ ہم تھوڑا سا، اس کے اندر مجھے جھول نظر آئی تھی تو میں نے اسی یہ کیا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ان ایمان والوں کو ہی کہا کہ فالذین آمنوا منکم، کہ وہ لوگ جو تم میں سے ایمان لائے۔ یہاں ایمان یہ ہے جیسے ایمان کے پورے تقاضے ہیں، اپنی جتنی بھی استطاعت ہے اس کے مطابق وہ ایمان لائے، اور پھر اس کا اظہار کیا، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اللہ نے کہا، وَأَنفَقُوا لَهُمْ، وَأَنفَقُوا، اور انہوں نے خرچ کیا، لَهُمْ أَجْرٌ کبیر۔ یہ جو کبیر ہے نا، اس کے اندر یہ ہمیں یہ بتاتی ہے بہت زیادہ، اور ان کے لیے بہت زیادہ اجر ہے۔ اب جناب سمجھانے کا طریقہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہے جی۔ جی سر۔ اب اوپر تو بتایا نا کہ بھی ایمان والے ہیں تم ایمان لاؤ جیسے، اب اللہ تعالیٰ ایک اور طریقہ اختیار کر رہا ہے، وَمَا لَكُمْ، وَمَا لَكُمْ، ترجمہ کیا ہے؟ وہ تمہیں کیا ہو گیا تمہیں کیا ہے؟ ہوا؟
وما لکم کا ترجمہ ہم کیا کریں گے؟ تمہیں میں کیا ہو گیا ہے؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ لا تؤمنون باللہ، کہ تم اللہ پر ایمان نہیں لاتے ہو۔ اب یہ تو عجیب بات ہے وہ ایمان والے، یہاں بھی کیا ہے، اس کے اندر کیا چھپا ہوا ہے کہ جیسا ایمان لانے کا حق ہے۔ میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، جی میں بھائی بتاتا ہوں، قرآن مجید کے اندر تقوی کے بارے میں 2 آیات بتاتا ہوں۔ ایک تو یہ ہے فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، اللہ سے ڈرو جتنی تمہارے اندر استطاعت ہے۔ جی ایک ہے استطاعت، دوسری کیا ہے؟ دوسری ہے طاقت کے اندر ایک جوش آتا ہے، ولولہ آتا ہے، وہ کہتا ہے میں اس سے اور بھی کرنا چاہتا ہوں، وہ طاقت سے اوپر جذبہ اوپر بڑھ جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فَاتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ، تم اللہ کا تقوی اختیار کرو جیسا اس سے تقوی اختیار کرنے کا حق ہے۔ کیوں جی؟ دونوں کے اندر کیا ہے؟ ایک ہے عروج اس تقوی کا آخری حد، اور ایک ہے انسانی حد جو زمین پر ہے، دوسری حد سمجھ لیں کہ آسمان پر ہے۔ اس زمین سے لے کر آسمان تک جو تقوی کی لائن بنتی ہے، اس میں سے کسی نہ کسی جگہ پر اپنے آپ کو فٹ کرو، اور یہ کیا چیز کرے گی؟ یہ انسان کا خلوص اللہ کے لیے۔ ٹھیک ہے جی سر۔ اب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ایمان والوں کو جیسے ہمارا ہی بچہ ہوتا ہے تو ہم اس بچے کو کہتے ہیں او بھائی تم اچھے انسان کیوں نہیں بنتے، حالانکہ وہ انسان ہوتا ہے۔ کیوں جی؟ ہم نے ہی اس کی تربیت کی ہوتی ہے، گھر کے اندر ہی ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہ وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اب وَمَا لَكُمْ جو ہے یہ آپ کو مشکل میں ڈالے گا۔ یہ سمجھ لیں کہ ایک ایکسپریشن ہے، تمہیں کیا ہو گیا ہے، اصل میں ہے وما، اور جو کچھ لکم تمہارے لیے ہے، اور دوسرا ترجمہ وما نہیں لکم تمہارے لیے، یہ دونوں معنی اس کے نہیں ہیں، یہ ایکسپریشن ہے۔ وما لکم کا ترجمہ اب آپ کریں صحیح کیا ہے؟ اور تمہیں کیا ہو گیا؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ جی تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ لا تؤمنون باللہ، اللہ پر ایمان نہیں لاتے۔ تم اللہ پر ایمان نہیں لاتے، تو میں گزارش یہ کروں گا بریکٹ میں کر لیں جیسا ایمان لانے کا حق ہے۔ جی تو پھر ہمارا جو ہے نا وہ ان کا ایمان بھی آ جائے گا اور ہمارا مطلب بھی آ جائے گا۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ جی ٹھیک ہے، ایگریڈ؟ ٹھیک جی سر۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ پر ایمان نہیں لاتے، بریکٹ میں جیسا ایمان کا حق ہے۔ اوکے، دوسری چیز، اب بڑی بات ہے کیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اندر موجود ہیں اور وہ دعوت دے رہے ہیں۔ والرسول، اب لام کے اوپر پیش ہے تو اس کا مطلب ہے یہ کیا ہوا، فاعل ہے یا مفعول ہے؟ فاعل۔ اب انہوں نے کیا کیا اس فاعل نے؟ والرسول، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یدعوکم، اب اس کا ترجمہ واحد میں ہی کرنا ہے جی، اور رسول صلی اللہ علیہ دعوت دے وسلم رہا، تمہیں دعوت دے رہا ہے لِتُؤْمِنُوا، تاکہ تم ایمان لاؤ۔ اب تؤمنو کے ساتھ با آتا ہے، کافرہ کے ساتھ بھی با آتا ہے، تو لہذا یہ اس کا صلہ ہے کہ تم ایمان لاؤ۔ اب یہاں کیا ہے، اللہ نے اپنی صفت بتائی ہے، بربکم، اپنے رب پر، اپنے رب پر۔ اب یہ رب کیوں کہا ہے؟ رب اس لیے کہا ہے کہ رب کا ایک معنی ہے جو آپ کو کھلاتا پلاتا ہے، پرورش کرتا ہے۔ دوسرا معنی اس کا آقا، یہ بھی ہے، اور بھی اس کے معنی ہیں، لیکن یہ 2 معنی ہی دیکھ لیں
کہ جو تمہارا پروردگار ہے، جو تمہارا رب ہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دعوت اب دیا کہ دیتے ہیں ہی، لگ رہا ہے میں اپنی وہ سے ریورس کر رہا ہوں کہ تمہیں دعوت دیتا ہے لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ، تاکہ تم اپنے رب پر ایمان لاؤ. اور آگے کیا آ رہا ہے؟ وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ، اس کو ذرا دھیان سے دیکھنا ہے. وقد، اور بے شک. اخذا کا ترجمہ کیا ہوگا؟ اس نے لیا ہے، اس نے پکڑا ہے. میثاقکم، تم سے تمہارا پکا وعدہ، اس نے تم سے تمہارا پکا وعدہ لیا ہے. اب یہ اس نے کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ. اچھا ٹھیک ہو گیا. اللہ نے کون سا پکا وعدہ لیا؟ اللہ لا الہ الا جی اللہ. ٹھیک ہے. نہیں، اس نے جو پکا وعدہ لیا ہے وہ پہلے رب تھا کا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے سے پورے ارواح کو نکالا اور ان کو کہا کہ الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے کہا قالوا بلا شہدنا، ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ ہاں بالکل ہم اس بات کا وعدہ کرتے ہیں. وہ ہے انسان کی سرشت کے اندر، فطرت کے اندر اچھائی اور برائی کی اب بھی تمیز. جب بچہ پیدا ہوتا ہے اور بلوغت تک جب اس کے اندر میں نہیں آتی تو وہ مسلمان ہی ہوتا ہے. ایسے ہی ہے جی. جی. اچھا ایک تو میثاق یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ رسول تمہیں دعوت دیتا ہے کہ تم اپنے رب پر ایمان لاؤ، اور بے شک اس نے تم سے پکا وعدہ لیا ہے. اب کون ہوگا ان اس سے؟ رسول. اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی اس وقت مسلمان ہوتا تھا، لڑکوں سے، مردوں سے ہاتھ کے اوپر ہاتھ رکھ کے بیعت کرتے تھے، میثاق. اور عورتوں کے ساتھ کپڑا جو ہے وہ استعمال کر کے یا پانی استعمال کر کے، تو عورتوں سے وہ اس وقت ممکن تھا، تھوڑے تھے لوگ بیعت مطلب کرتے تھے. تو کچھ لوگوں نے کہا یہ میثاق ہے، کچھ لوگوں نے کہا یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف جاتی ہے ضمیر، اور وہ ہے عہد الست. ہمیں نے دونوں کے اوپر ایمان لانا ہے، ہم دونوں کو ہی صحیح سمجھتے ہیں. جی جی. آگے کیا کہہ رہا ہے؟ آگے اب یہ بات بتاتی ہے کہ یہ مومنوں پر ہے. ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو، اگر تم مومن ہو. ہاں جی، اگر تم ایمان لانے والے ہو. بالکل ٹھیک ہے جی. اب میرے ساتھ پڑھیں وَمَا لَكُمْ، اور تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اور تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم ہو تو مسلمان لیکن انفاق نہیں کرتے ہو. جی وَمَا لَكُمْ، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ لا تؤمنون باللہ، کہ تم اللہ پر ایمان نہیں اللہ لاتے. پر ایمان نہیں لاتے جیسا کہ ایمان لانے کا حق ہے. جی بالکل ٹھیک ہے. تم اللہ پر ایمان نہیں لاتے، بریکٹ میں کر رہے ہیں جیسے ایمان لانے کا حق ہے. والرسول یدعوکم، اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں دعوت دے رہا ہے. جی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دعوت دے رہا ہے لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ، کہ تم اپنے رب پر ایمان لاؤ. کہ تم اپنے رب پر ایمان لاؤ. یہاں بھی وہی اوپر والا ہے جیسے ایمان لانے کا حق ہے، تصدیق قلب کے ساتھ عمل کی زندگی کے اندر وہ تسبیح ہو اعمال کی، اور اس کے اندر خلوص ہو اللہ کے لیے. وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ، اور بے شک اس اللہ نے تم سے پکا وعدہ لیا ہے. تمہارا پکا جی وعدہ بے لیا شک ہے. اس اللہ نے تم سے پکا وعدہ لیا ہے. اب اللہ کہیں گے تو وہ پھر میثاق الست ہو جائے گا. ٹھیک. ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان لانے والے ہو. اگر تم ایمان لانے والے ہو. اچھا جی یہ تو ہم نے پڑھ لیا. اب اس کی تطبیق یہ ہے کہ ہم اپنا ہر بندہ انالیسز کرے، ہر خاتون اپنا انالیسز کرے کہ اللہ کے اوپر جو ایمان لانے کے تقاضے یہ ہیں کہ بندہ
چھوٹی سے چھوٹی چیز بتاؤں تو وہ یہ ہے اپنی مرضی چھوڑ دے اور اپنی مرضی کو اللہ کے حکم اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع والا بنا لے. کیوں جی؟ بالکل جی سر یہ جملہ چھوٹا ہے، جملہ چھوٹا ہے، لیکن ہم نہیں کرتے. کوشش بھائیوں کرنی ہے. جی انشاءاللہ. اب اللہ تعالیٰ اپنا ایک احسان جتلا رہا ہے. اوپر تھا نا رب بربکم. جی پروفیسر صاحب سے کہیں گے کہ وہ ہمیں ذرا اس کا ترجمہ کر دیں، ہمارے ساتھ ہیں. جی وما لکم، اور تمہیں کیا ہو گیا ہے، لا تؤمنون باللہ، کہ تم اللہ پر ایمان نہیں لاتے، والرسول یدعوکم، اور رسول تمہیں بلا رہے ہیں، لتؤمنوا، تاکہ تم ایمان لاؤ، بربکم، اپنے پروردگار پر، یعنی اپنے رب پر، وقد اخذ، اور اس نے یعنی اللہ نے لیا ہے، میثاقکم، تم سے پختہ عہد، ان کنتم مؤمنین، اگر تم حقیقتاً مومن ہو. اگر تم حقیقتاً ایمان لانے والے، ہم کہتے ہیں میم کی وجہ سے، تو پروفیسر صاحب ہماری مجبوری ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. اب جی اگلی جو آیت ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فضل اور کرم. رب کا تعلق زیادہ تر جسم کے ساتھ ہے، پرورش کرنے والا. کیوں جی؟ جی جسم کے ساتھ ہوا نا. جی سر جی رب کے بہت سارے معنی ہیں. اب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جسم تب کام کرتا ہے جب اس کے اندر روح ہو، اور روح کی غذا کیا ہے؟ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آیات ہیں. وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حیات. آیات ہیں. اللہ تعالیٰ اس کو بھی اصل کام کرنے سے پہلے آگے بتا رہا ہے، هو الذی، وہی تو ذات ہے یا وہی وہ ذات ہے، ينزل، یہی جی هو الذی، جی وہی ذات ہے جو ينزل، نازل کرتا ہے، علی عبدہ، اپنے بندے پر. اور وہ بندہ کون ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم. محمد صلی رسول اللہ پاک علیہ صلی وسلم. اللہ علیہ وسلم پر. کیا نازل کرتا ہے؟ آیات بینات، بینات، واضح ہے. بینات پہلے واضح ہے کہیں گے واضح، واضح روشن، جس کے اندر کوئی شک نہیں ہوتا. تو وہی تو ہے، وہی ذات تو ہے کہ جو اپنے بندے پر واضح آیات نازل کرتا ہے. اور وہ مقصد ہے اس کا، لی، تاکہ، یخرجکم، تاکہ تمہیں نکالے، یہ فضل ہے اللہ تعالیٰ کا، من الظلمات، اندھیروں سے، جہالت سے، لا علمی سے، گمراہی سے. تو ہم ظلمات کا لفظ اندھیروں سے ہی کریں گے، اس لیے اندھیروں سے. جی اندھیرے میں کچھ نظر نہیں آتا، انسان چاہتا ہے کہ میں دیکھوں. تو وہی تو ہے جو اپنے بندے پر واضح آیات نازل کرتا ہے تاکہ وہ تمہیں اندھیروں سے الی النور، روشنی کی طرف نکالے، روشنی کی طرف نکالے. نکالے. اب نور کا لفظ خاص طور پہ نوٹ کیجئے گا. وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَؤُوفٌ الرحیم، الگ الگ ترجمہ کرنا ہے. اور ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، بکم، تمہارے ساتھ، لا، یقیناً. یہ ساتھی نئے جو ہیں یہ دیکھیں لام الگ آ جائے گا تو اس کے معنی ہوگا یقیناً. رؤوفن، کیا مطلب ہوتا ہے جی رؤوف؟ بہت زیادہ شفقت کرنے والا. بہت زیادہ شفقت کرنے والا. بالکل جی، غفور کے وزن پر ہے یہ بھی، جتنے میں نا غفار، غفور، رؤوف، تو اس کے اندر بہت زیادہ شفقت کرنے والا. جی وہ آپ پر کبھی بھی غصے نہیں ہونا چاہتا، تم غصے کرتے ہو، تو یقیناً وہ شفقت، بہت زیادہ شفقت کرنے والا ہے، رحیم، انتہائی مہربان ہے. جی
हुवल्लज़ी तर्जमा करें जी, वही ذات ہے वही ذات है جی युनज़्ज़िलु अला अब्दिही, جو اپنے بندے پر جو بندے اپنے نازل پر بندے کرتا نازل پر ہے کرتا ہے۔ نازل کرتا ہے۔ جی آپ کا ایرو جو ہے وہ مجھے دکھائی نہیں دے رہا اور وہ بڑا ممد ثابت ہوا ہے لوگوں کے لیے۔ وہی ذات جو ہے جو نازل کرتا ہے اپنے بندے پر آیات بینات، واضح واضح آیات، واضح آیات، لیخرجکم، تاکہ تاکہ وہ تمہیں نکالے تاکہ وہ تمہیں نکالے من الظلمات، اندھیروں سے اندھیروں سے، الی النور، روشنی کی طرف۔ روشنی کی طرف، آنکھیں تمہاری کھل جائیں، راستہ تمہیں پتہ چل جائے جنت میں جانے کا، اللہ کی رضا حاصل کرنے کا راستہ کون سا ہے۔ ورنہ نہ ہوتا تو ہم ٹامک ٹوئیاں مار رہے ہوتے، اور پھر بھی وہی ہوتا، مسلمان ہوتے تو ہم کہتے اہدنا الصراط المستقیم، اللہ تعالیٰ سیدھا راستہ نظر نہیں آ رہا۔ اللہ تعالیٰ بغیر کہے بھی ایک دفعہ دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھئی اس نے اپنے بندے پر واضح آیات اتاری، تاکہ اتارتا ہے تاکہ وہ تمہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف نکالے۔ اب یہ ایکٹ جو ہے یہ بتاتا کیا ہے، وَإِنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ تعالیٰ اور بے شک اللہ تعالی، بکم، تمہارے ساتھ تمہارے تمہارے ساتھ، ساتھ لرؤوف الرحیم، بہت زیادہ یقیناً شفقت بہت کرنے شفقت والا، کرنے والا، لام کا ترجمہ نہیں ہو رہا، یقیناً بہت زیادہ شفقت یقیناً کرنے والا بہت شفقت کرنے والا اور اور انتہائی انتہائی مہربان۔ جی یقیناً بہت شفقت کرنے والا اور انتہائی مہربان ہے۔ جی اپنے ڈاکٹر کون سے ساتھی کریں گے؟ ڈاکٹر داؤد صاحب جی۔ جی هو الذی ينزل علی عبدہ آیات بینات، وہی ذات تو ہے جو اپنے بندے پر واضح آیات نازل کرتا ہے، لیخرجکم من الظلمات الی النور، تاکہ وہ تمہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف نکالے، وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ، اور بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ یقیناً بہت زیادہ شفقت کرنے والا اور انتہائی مہربان ہے۔ اچھا جی، اب آیت لمبی ہے، وقت ہمارے پاس ہے، انشاءاللہ ہم اس کو ذرا کم کر لیں گے اور تشریح اس کی کل کر لیں گے زیادہ۔ اب اس کا جو لب لباب بھائیو یہ ہے اس آیت کا کہ جب بھوک لگی ہوئی ہو اور اس وقت کوئی کھانا دے دے، اس کا زیادہ فائدہ ہے، یا پھر یہ ہے کہ جب بھوک نہ لگی ہوئی ہو اور بندہ آ جائے کہے کہ یہ آپ کھانا کھا لیں؟ وہ پہلے والا۔ پہلے والا۔ بھوک لگی ہے، یہاں بھی یہ ہے کہ جو اسلام ہے اس کو جب ضرورت تھی انفاق فی سبیل اللہ کی، تو اس وقت جس نے انفاق کیا، اس وقت جس نے انفاق کیا، خواہ وہ مکہ میں تھا خواہ وہ مدینہ میں تھا، تو وہ عین وقت کے مطابق تھا، ضرورت کے مطابق تھا، اس کی اہمیت اللہ تعالیٰ نے بتائی یہاں واضح طور پر کہ ان لوگوں کا درجہ کیا ہے۔ اور پھر وہ لوگ ہیں کہ جب فتح آ گئی، جب کام چلا گیا تو اس کے بعد انہوں نے خرچ کیا، جی ایک، اور جہاد بھی کیا، قتال بھی کیا، ان دونوں کو اللہ تعالیٰ کمپیئر کر رہا ہے یہاں، اور آیت کافی ساری تشریح طلب ہے۔ اب دوبارہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وَمَا لَكُمْ، اور تمہیں کیا ہو گیا ہے، کیا ہو گیا ہے، اور تمہیں کیا ہو گیا ہے۔ جی اب میں کرتا ہوں، آپ سنیں، تمہیں کیا ہو گیا ہے، اللہ کا ہے ان لا، ان کے لا نہیں، تنفقو فی سبیل اللہ، تم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے ہو۔ عجب کہ حقیقت کیا ہے، وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وَلِلَّهِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے، میراث کو ترجمہ میراث ہی کریں گے۔ میراث وہ ہوتی ہے کہ جب مر جاتا ہے آدمی تو بغیر کسی حیل و حجت کے جبری طور پر
اس کے جو باقی رہ جاتے ہیں ان کو وہ ترکہ دے دیا جاتا ہے. ایسا ہی ہے جی جی اب دنیا کے اندر ہم بھی اگر ہیں تو ہم نے کسی کے جانشین بنے، والدین فوت ہو گئے، دادا فوت ہو گئے، ہم نے فوت ہو جانا ہے تو ہماری میراث ہمارے بچوں کو مل جائے گی جی. اور جب سب فوت ہو جائیں گے تو کس کی میراث ہوگی؟ یہ اللہ کی اللہ کی. اللہ اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ کل من علیہا فان، ہر مخلوق میں سے ہر کسی نے فنا ہو جانا ہے. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. ایسے ہی ہے جی. جی اور تیرے رب کا، عظیم رب کا چہرہ ہی باقی رہے گا. تو اصل میراث کس کے لیے ہوئی؟ اللہ تعالیٰ اللہ سبحانہ وتعالی. رسول پاک کی حدیث، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یقول العبد، بندہ کہتا ہے مالی مالی، یہ تو میرا مال ہے، یہ میرا مال ہے. انما من مالہ ثلاث، اس کے مال میں سے 3 چیزیں ہیں جو اس کی ہیں. پہلا وما اقل فافنا، جو اس نے کھا لیا اور اس کو فنا کر دیا. کھا لیا تو ضائع ہو گیا، وہ جو بھی ضائع ہوا جو جسم کا حصہ بن گیا. اور دوسرا یہ ہے کہ ما لابسا فابلا، جو پہن لیا اور وہ پرانا ہو گیا، بوسیدہ ہو گیا. اور تیسری چیز بتائی وآطا فل فقتنا، اور اس نے اللہ کی راہ میں دیا اور قیامت کے لیے ذخیرہ کر لیا. وما سوا، جی، اور جو اس کے علاوہ ہے فہوا لآل فہوا ذاہب للناس، کہ وہ باقی لوگوں کی طرف چلا جائے گا. تو دنیا کے دیے ایک تو کھانا پینا تو ٹھیک ہو گیا، یہ بھی عبادت ہے، کھائیں پئیں، لیکن یہ سمجھ کے کہ یہ میرے اللہ نے دیا ہے، میں اللہ کا شکر ادا کروں، عبادت بن جائے گا. پہنیں اچھے کپڑے پہنیں اور اللہ کا شکر ادا کریں، لیکن اصل چیز جو ہے یہ دنیا کا ہو گیا. اب آخرت کے لیے جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں انفاق کر دیا، جہاد فی سبیل اللہ سب سے بڑی چیز، اور دین اسلام کی اشاعت کے لیے سب سے بڑی چیز. اب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے لا یستوی منکم، نہیں برابر ہو سکتا تم میں سے، من، وہ شخص، انفق من قبل الفتح، جس نے فتح سے پہلے خرچ کیا، وقاتل، اب اس کے ترجمہ وقاتل، اور جہاد کیا، وقاتل، اور جنگ کی، وقاتل، اور لڑائی کی. کون سا معنی لینا ہے؟ جہاد کیا. ٹھیک ہے جی، جہاد کیا. اب یہ الفتح کون سی ہے؟ اس کے بارے میں 2 رائے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ فتح مکہ، اس سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالی نے کہا تھا، سورہ فتح جو یہاں سے شروع ہوتی ہے، انا فتحنا لک فتحا مبینا، ہم نے تمہیں فتح مبین دی. تو وہ کون سی فتح تھی؟ صلح حدیبیہ. جی، کچھ لوگوں نے صلح حدیبیہ کو لیا، تو اس کا مطلب ہے کہ 3 درجے ہو گئے. ایک تو وہ لوگ جو صلح حدیبیہ سے پہلے لوگ تھے، وہ سابقون الاولون. ایک وہ لوگ جو صلح حدیبیہ سے لے کر فتح مکہ تک جنہوں نے کیا وہ، اور ایک وہ لوگ جو فتح مکہ کے بعد جب ضرورت کم تھی، لوگوں کی تعداد بہت زیادہ ہو گئی اور دینے والے بھی بہت سارے ہو گئے، ایک وہ جو ہماری طرح کے ہیں. ٹھیک ہو گیا جی؟ جی سر. چوتھی میری اپنی رائے ہے جو میں یہاں کر رہا تھا، وہ یہ ہے کہ ہر وہ کام جب آپ شروع کرتے ہیں اور وہ اللہ کے لیے ہو، اگر آپ اس کے پہلے انفاق کرنے والے بن جاتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ انشاءاللہ ان لوگوں میں سے لے لے گا. لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، جہاد کیا. اب اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ ان کو سرٹیفکیٹ دے رہا ہے، اولئک اعظم درجۃ، ان کے لیے بہت بڑے درجے ہیں.
بہت بڑا درجہ ہے، اعظم سپرلیٹو ڈگری ہے، سب سے بڑا درجہ ہے۔ میں ساری پلیز میں غلط کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ اعظم کے بعد من آ رہا ہے، جب اعظم من آ جائے تو یہ کمپیریٹیو ڈگری بن جاتی ہے۔ تو ان کے لیے ان لوگوں سے بڑا درجہ ہے، من الذین ہے، ان لوگوں سے بڑا درجہ ہے، من الذین انفقوا من بعد، جنہوں نے اس فتح بریکٹ میں لگا لیں، اس فتح کے بعد خرچ کیا، وقاتلوا، اور انہوں نے جہاد جہاد کیا۔ جی اب اس کے بعد جنگیں بہت ساری ہوئی ہیں جی، اپنا فتح مکہ کے بعد، صلح حدیبیہ کے بعد، تو اللہ تعالیٰ نے پہلے لوگوں کو سابقون الاولون سمجھ لیں، اور دوسرے جو ہیں وہ اصحاب الیمین سمجھ لیں بالاختصار۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ درجات ہیں ہر ایک کے، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، ہر ایک کے ساتھ اللہ کا خوبصورت وعدہ ہے، اچھا وعدہ ہے، کہ جتنا جتنا کسی نے کام کیا، جتنا جتنا خلوص اس کے اندر تھا، اس کے مطابق اس کو اجر ملے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ تعالی انتہائی خبر کا رکھنے والا ہے اس چیز کے بارے میں جو تم عمل کرتے ہو۔ تو اللہ بہت زیادہ خبر کر رکھنے والا ہے جو کچھ تم عمل کرتے ہو۔ جی ترجمہ، وَمَا لَكُمْ، اور تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تمہیں کیا ہو اور گیا تمہیں ہے کیا ہو گیا ہے، اللہ تنفقوا فی سبیل اللہ، کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے۔ اب بریکٹ میں لگا لیں حالانکہ، وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اللہ اور ہی کے زمین کی۔ حالانکہ اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمین کی میراث ہے۔ لا یستوی منکم، نہیں برابر ہو سکتا تم میں وہ سے، برابر نہیں ہو سکتا، جی برابر نہیں ہو سکتا تم میں سے، من انفقا، جی جس نے جس نے خرچ کیا، جس نے من قبل الفتح وقاتل، فتح سے فتح پہلے پہلے اور جہاد کیا۔ جی جس نے فتح سے پہلے خرچ کیا اور جہاد کیا، اولئک، جی ترجمہ، یہی لوگ ہیں یہی وہ لوگ ہیں، اعظم درجۃ من الذین، ترجمہ کریں، جن کے لیے بڑا درجہ ہے ان لوگوں کی نسبت، جی ان کے لیے بڑا درجہ ہے ان لوگوں کی نسبت، من الذین، ان لوگوں کو ان لوگوں کی نسبت، انفقوا من بعد، جنہوں نے فتح کے بعد خرچ کیا، جنہوں نے بعد میں خرچ کیا، وقاتلوا، اور جہاد اور جہاد کیا، ٹھیک ہے، وَكُلًّا، ترجمہ، اور ہر ایک کے لیے، اور ہر ایک کے لیے، وعد اللہ الحسنى، اللہ کا اچھا وعدہ ہے، خوبصورت وعدہ ہے۔ جی اللہ کا خوبصورت اور اچھا وعدہ ہے، ٹھیک ہے جی، خوبصورت اور اچھا، اللہ فائل نہیں ہے یہاں پہ، نہیں جی، اللہ نے وعدہ کیا۔ وعد اللہ، ٹھیک ہے جی، اللہ نے، آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ جی اللہ نے اچھا وعدہ کیا ہے، بالکل جی ٹھیک ہے، وعد اللہ، اللہ نے ہر ایک کے خوبصورت وعدہ ساتھ کیا، اچھا وعدہ کیا ہے جی، وعد اللہ نہیں ہے، وعد اللہ ہے، ماضی ہے، اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ تعالیٰ اللہ انتہائی خبر رکھنے والا جو ہے تم عمل جو کچھ کرتے تم ہو عمل خوب کرتے ہو۔ خبر رکھنے والا ہے۔ جی جو کچھ تم عمل کرتے ہو اللہ اس کی خوب خبر رکھنے والا ہے۔ آخری آیت ہے تو اپنا دیکھیں جی،